بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے سنا ہے کہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ احرام باندھنا ایک فرض ہے، دوسرا فرض عرفہ میں وقوف کرنا اور تیسرا فرض طواف زیارت ہے۔ جیسے حج کے 3 فرائض ہیں، ایسے ہی ہر عمل کی طرح حج کے بھی کچھ واجبات ہیں۔ واجبات کی جو تعداد ہے وہ 6 ہے، یعنی حج کے 3 فرائض ہیں اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں پہلا نمبر مزدلفہ کا وقوف ہے، دوسرا نمبر رمی جمرات ہے، جمرات کی رمی کرنا، تیسرے نمبر پر قربانی کرنا، چوتھے نمبر پر حلق یا قصر کروانا، 5ویں نمبر پر طواف وداع اور 6 نمبر پر صفا مروہ کی سعی جو طواف زیارت کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ 6 حج کے واجبات۔ ان میں جو سب سے اخیر میں ہم نے ذکر کیا گیا وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت فرض ہے اور فرض کے فوری بعد سعی کی جاتی ہے، اس لیے ہم اسی واجب سے ان واجبات کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، یعنی حج کے واجبات کی شروعات صفا مروہ کی سعی سے۔ چونکہ طواف زیارت جو فرائض میں شامل ہے وہ اخیر نمبر پر ہے اور اس کے بعد ہمیں سعی کرنا ہے، تو سعی کے سلسلے میں مسائل کیا ہیں، سعی کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے کیا ہدایتیں دی گئی ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں۔ تو حج کے 6 واجبات میں سے ایک واجب صفا مروہ کی سعی ہے۔ صفا مروہ کی یہ جو سعی ہے، یہ سعی حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل کے لیے جو پانی تلاش کیا اور اس کی پانی تلاش کرنے کی چکر میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو چکر انہوں نے دیوانہ وار لگائے تھے، اللہ پاک نے اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اس کو عمرے کا اور حج کا ایک اہم رکن بنا دیا، اس کو واجب قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یادگار ہے، ایک تاریخ اور ایک بڑی قربانی اس عمل سے وابستہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ 70 رَقَبَةً، کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، اس سعی کے بدلے میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عمل، یہ حج کا جو رکن ہے، جو حج کے اندر ایک اہم واجب ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت، اور اس کا طریقہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سن لیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا طواف مکمل ہوگا اور واجب الطواف 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے، زمزم کا پانی پیئیں گے، تو پھر صفا مروہ کی طرف ہمارا جو آگے کا مرحلہ ہے وہ بڑھ جائے۔ صفا سے اس سعی کا آغاز ہوگا۔ ہم صفا کی پہاڑی پر پہنچیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے، حجر اسود کا استعلام کریں گے، یعنی دور سے اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ پڑھ کے صفا مروہ کی سعی کا آغاز کیا جائے گا، نیت کی جائے گی، اور قبلے کی طرف جب ہم نے رخ کر لیا گے تو پھر دعا کر لیں گے، نیت کر لیں گے۔ صفا سے یہ ہماری سعی شروع ہوگی۔ سعی کے درمیان ایک دعا کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے، کوئی بھی دوسرا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دعا کا تذکرہ ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ 3 جملوں میں اس دعا کو سمیٹا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ صفا مروہ کی سعی کے درمیان، صفا مروہ کی سعی کے دوران زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی دعائیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صفا سے جب ہم مروہ کی طرف بڑھ رہے ہیں
تو تھوڑی سی آگے جانے کے بعد گرین لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں سے گرین لائٹس شروع ہو رہی ہیں اور جہاں جا کے وہ لائٹس ختم ہو رہی ہیں، اس پورے وقفے میں، اس پوری جگہ میں مردوں کے لیے تھوڑی سی اپنی رفتار کو تیز کر دینا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ تیز دوڑنا نہیں ہے، صرف مردوں کو اپنے چکر میں تھوڑا سا تیز دوڑنے کا حکم ہے، اور صرف اتنی دور جہاں تک یہ گرین لائٹس لگی ہوئی۔ صفا مروہ کی اس سائی کے درمیان آپ تھوڑا سا توقف کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی سائی کے درمیان کچھ کھانا پینا ہو تو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صفا سے مروہ تک پہنچیں گے، پھر وہاں قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے گی، پھر مروہ سے صفا کی طرف، اس طریقے سے 7 چکر ہمارے صفا سے شروع ہوں گے تو مروہ پر 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ یہ صفا مروہ کی سائی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے اندر کچھ اہم مسائل بھی ہیں، جیسے دوڑنے کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے صفا مروہ کی سائی کے درمیان پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری نہیں۔ جیسے طواف کے درمیان پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری تھا، صفا مروہ کے درمیان ضروری نہیں۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تب بھی اس کو اپنے چکر پورے کر لینے کی اجازت ہے، باوضو رہنا، پاک رہنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ سائی کے درمیان اگر نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور باقی جو چکر اس کے باقی رہ گئے تھے اس کو نماز کے بعد مکمل کر لینا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے تندرست آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں سائی پیدل کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر بغیر کسی عذر اور مجبوری کے سواری پر سوار ہو کے سائی کرتا ہے، جیسے وہاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، ویل چیئرز ہوتی ہیں، اور آج کل روبوٹک دوسری گاڑیاں وہاں رکھ دی گئی ہیں، تو اگر کوئی بغیر عذر کے ان مشنریز کو استعمال کرتا ہے، ویل چیئر کو استعمال کرتا ہے سائی کے درمیان، تو پھر اب ایسی صورت میں اس سائی کو دہرانا ضروری ہوگا، یا پھر اس کو دم دینا پڑے گا۔ قربانی دے دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ قربانی دینے کے بجائے آ کے دوبارہ کبھی بھی، جب تک اس کا مکۃ المکرمہ میں قیام ہے، کسی بھی وقت آ کے وہ نیت کر کے اپنی سائی باضابطہ چل کے مکمل کر لیتا گے، تو پھر وہ جو دم اس کے اوپر واجب ہوا تھا، قربانی واجب ہوئی تھی، وہ ساقط ہو جائے گی، اور یہ جو صفا مروہ کی سائی تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حج تمتع کی سائی طواف زیارت کے بعد کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم عموماً فوری کر لیتے ہیں، فوری کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر آپ فوری کرنا نہیں چاہتے، بعد میں کرنا چاہتے ہیں 2-4 دن کے بعد، تب بھی اجازت ہے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج تمتع کی سائی حج سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں۔ ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس سائی سے پہلے ایک نفل طواف کر لیا جائے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 10ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوگی، یا ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے ہم طواف تو آسانی سے کر سکتے ہیں، سائی نہیں کر سکتے۔ سائی اگر کوئی پہلے کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت وہ مینا کے لیے نکل رہے ہیں احرام باندھ کے، اس وقت کعبۃ اللہ میں حاضر ہو جائیں، نفل طواف کر لیں، سائی کر لیں، ان کی یہ سائی طواف زیارت کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ طواف زیارت کی جو سائی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ بعد میں جب وہ حج کے دوسرے مناسک ادا کر کے طواف زیارت کے لیے پہنچیں گے، حرم شریف آئیں گے مینا سے، اور 10ویں تاریخ کو، 11ویں یا 12ویں کو جب بھی وہ طواف زیارت کریں گے تو اس وقت صرف طواف زیارت کر لینا کافی ہوگا۔ سائی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چونکہ سائی اس نے پہلے ادا کر لی۔ تو حج تمتع میں، یعنی حج اور عمرہ
الگ الگ کیا جا رہا ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں اور حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجازت ہے کہ طواف زیارت کی سعی پہلے کر لی جائے۔ تو یہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ صفا مروہ کی یہ سعی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ واجب کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے بدلے میں دم دے دیا، قربانی دے دی، تو پھر وہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، چھوٹ گیا آگے تو پھر دم دینا یا قربانی دینا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ واجب چھوٹتا ہے تو پھر اجازت ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں دوسرے واجبات کا تذکرہ کیا جائے۔